کل میرے خلاف بھی بڑی تقریر، جو مرضی کہیں، میں علماء کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کروں گا جی. میرے بارے میں جو کچھ مرضی جو انہوں نے کل کہا ہے میں نہیں کہوں گا. 3 ان کے ایشو ہیں. نمبر 1، پہلے یہ ختم نبوت کا کیس اٹھاتے رہے جناب. 3 کیس ہیں: ختم نبوت، کشمیر اور اسرائیل. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے. عمران خان ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ، اور قائد اعظم کے مزار پہ آپ خطاب کر رہے ہو. اس یہ قیامت کی نشانی ہے. مولانا فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار پہ خطاب کر رہا ہے، اور جو کچھ قائد اعظم کے وقت میں انہوں نے قائد اعظم کو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، علماء کا احترام کروں گا. لیکن تاریخ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا. یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کریں، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں. یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی، اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی، اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا. انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو. پھر میں نے 72 گھنٹے کیا، اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ. کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا. مجھ سے زیادہ حبہ قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے. کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا. اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے. اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے UN میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا، اور RRS کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے. قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں کی. اور سیکنڈلی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب میں پہلے کہتا تھا سارے شام کے تبصروں میں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی. یہ جلوس نکال رہے تھے، اور بلاول صاحب عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے. میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی، اور وہ ان کی شام غریباں تھی اور ادھر جشن تھا. میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں دیں گے. ریلی ایک انہوں نے لانی ہے. قانون اور آئین کے دائرے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. کوئی کنٹینر نہیں تھا. ایک ٹرک جو ٹیڑھے کر کے تھا، وہ ٹرک وہی تھا جس پہ یہ خطاب کر رہے تھے. تعداد میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی. جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں. اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد
پاناما پلس پاناما 2 ہوگا. آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ. شیخ عظمت بڑا نام ہے, اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے, اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے, آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا, جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے, جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے, جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے, آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں. جو مرضی کر لیں, آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی, 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کویسچن جی. آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے, کچھ لگتا ایسا ہے کہ کہیں سے حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی, نہ انہوں نے کچھ چھوٹی جیسا سوال ہے, نہ آئی جی نے کوئی سوال ہے, کوئی بریفنگ کی ہوگی پولیس نے آپ کی, یا شہر کراچی ہے وہ رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا پھر پولیس کی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا سب کا چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا, کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے جی. جب آپ کافی ریلوے تھے, کچھ زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے کے, تو اس حوالے سے کوئی اقدام آپ اٹھائے تھے یا نہیں؟ اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا. ٹھیک ہے, اٹھائے اور رائل پام واپس لیا, خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں, وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے, جو یہاں آئی جی سندھ ہیں, سر مہر صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائیوں جیسے, اور میرے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ, وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی کارکردگی, پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی, یعنی 2 پہیے ہیں, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے, اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے. یس, اور سب لے لوں گا, 5 منٹ میں پورے کو جی آ رہا ہوں. بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے آگے میرا نام نیاز علی ہے, جی این ٹی سے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. یہاں پر جو پولیس لوکل ہے وہ بھی وقفے سے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے داعش کے لوگ پکڑے, وہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو پاکستان میں داعش جو ہے, آپ دیکھیں ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نہیں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا یا داعش نے کیا. پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز, غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی, اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے, ہائی الرٹ ہے. اور کوشش لوگوں کی یہ ہے, اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے, رینجرز کو جاتا ہے, دوسرے اداروں کو جاتا ہے, آئی ایس آئی کو جاتا ہے, کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس, اور اس کا فل مارکس دیں آپ آئی ایس آئی کو بھی, کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگوں کو. آ رہا ہوں آپ بھائی جی. دیکھیں جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. ابھی آصف زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے, کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے.
तमाम पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उसको लाइव कवरेज उसकी इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, सो उसने ये फैसला किया कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। सो पीटीआई पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जिसने 40,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। बाकी किसी ने 4,000 क्या 400 के भी नहीं दिए। आई एम श्योर कि 400 लोगों के भी 4,000 एहतियातन कह देता हूँ एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, ये ना हो कल 460 निकल आए तो आप कहें तो सो जी आ रहा हूँ, आ जाता हूँ। शेख साहब ये बताइएगा कि नेटा ने लेटर जारी किया था कि दहशतगर्द जो है सरकारी इमारतों को निशाना बना सकते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम कराची में है, पीएसएल जो होने जा रहा है, तो फिर थ्रेट्स हैं भी। पूरी कोशिश है लोगों की कि कराची का अमन ख़राब किया जाए। इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, हो सकता है क्रिकेट मैच को भी मैं देखने खुद आऊँ। जी जी मैं जानता हूँ ना, अब मैं सबके नामों को खूब बखूबी जानता हूँ। 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ तो नाम भी नहीं जानता तो फिर सत्यानाश। सवाल करें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जबान इस्तेमाल की गई वज़ीर आज़म के, वो ऐसी सियासत के अवाम को क्या मैसेज जा रहा है? दूसरा ये कि पीडीएम वाले कल कह रहे हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं आप इस्राइल को तस्लीम करने के लिए, जबकि जब खात्मे नबूवत में थे आपने अपनी हुकूमत के खिलाफ ही कहा था कि क्या करने जा रहे हैं आप, लेकिन अब वो इल्जाम लगाते हैं। देखें अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, एक रैली उन्होंने करनी है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी जो कुछ उन्होंने मेरे बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की है कोई बात नहीं। मैं उलमाए दीन किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, मैं किसी आलम दीन के ख़िलाफ़ कभी भी उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में कहा मैं माफ़ करता हूँ। ये धक्का 2.5 साल से लग रहा है और 2.5 साल से और लगेगा, टॉप गियर पे लगेगा। 2.5 साल का धक्का अगर मौलाना को पसंद नहीं आया तो रिलैक्स, टेक इट इजी, 2.5 साल के बाद ये टॉप गियर में जाएगा। मरियम नवाज, देखें सवाल सबके सामने मैंने ये कहा कि नून लीग की 100 मिलियन की प्रॉपर्टी नून लीग की ब्रॉड शीट में आ सकती हैं और ये आएंगी 85 से 100 मिलियन। तो आपको क्या लगता है कि क्या मरियम नवाज या नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कोई मजीद भी केसेस बनने जा रहे हैं? नेक्स्ट या दीगर मेरे पास तो कोई अभी तो 45 दिन इस जो कमेटी बनी है उसने लेने हैं, लेकिन एक बात कल भी कही थी, आज भी कहता हूँ कि नून लीग जो हैं और मरियम साहबा जो हैं वो ब्रॉड शीट को पढ़वा लें। ये अगला इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है ये। वन ऑफ दी आफ्टर पनामा इट्स पनामा प्लस, दिस इज माई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। जी ये बताइएगा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए अल्लाह तेरा भला करे। मैं तो इस सवाल आज तमाम अदारों को पिछले 10 दिन से कहा है ऑयल स्मगलिंग और मंशियात को उड़ा के रख देंगे। 2 अरब से ज़्यादा ऑयल स्मगलिंग है और इंटीरियर मिनिस्ट्री और CBR एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, मैं इसको दोनों हेडक्वार्टर में रेंजर्स को भी हिदायत दी हैं और कोस्ट इसको भी दी है, कोस्ट गार्ड को भी और दूसरे अदारों को भी दी हैं, FC को भी दी हैं। तमाम को मैंने हिदायत जारी की हैं कि स्मगल ऑयल जो है इसको रोका जाए। मैं आपका मशकूर हूँ सवाल करने के जी। आपने कहा कि हर पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनेगा, अच्छी बात है। एक वो जो बंगाली है, चूंकि जब आप लोग की गवर्नमेंट आ रही थी, देखें बंगालियों का केस हम देख रहे हैं अभी। सवाल सुन जी मुझे समझ आ गई ना सवाल की। उनके पास बेशनाख्त लोग हैं, आपको नहीं पता मुल्क के लिए बड़ा थ्रेट है कि इनका कोई डाटा नहीं आपके पास? देखें डाटा हमने तो बहुत सारा डेटा हमारे पास है। बंगालियों का केस जो है उसको हम देख रहे हैं, बेहतर फैसला करेंगे। अभी तो महीना तो पूरा होने देना, आप तो एक ही महीने में कहते हैं कि फैक्ट से ही सब कुछ निकल जाए। गिव मी सम टाइम, कम से कम 3 महीने मुझे दें जी। खैर है जी, कोई बात नहीं। कराची में जो कैमरे आप लगाने की बात कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी सही है, लेकिन ये कि पुलिस उस पर अमल नहीं करती। अगर कोई
ابھی تو لگے نہیں لگانے ہم اس کو ہم بہتر طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ رینجرز اس کو کنٹینیو کرے، اور رینجرز جو ہے صرف کیمرے نہیں ہے، اس کا پورا پروسیس ہے، اور سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں۔ کیا جی؟ کوئی فضول قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، فیصلہ ادھر لگ رہا ہے ہفتے میں 3 دن، اور مناظرہ کرنا ہے تو پھر اب مناظرے تو دیکھیں، میری گزارش سن لیں نا، مجھے جواب تو دینے دیں۔ دیکھیں آپ کا دوسرا سوال ہے، مناظرے کسی اور چیزوں کے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایشو ہے، یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے، لیٹ اٹ بی سالو کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی۔ اصل مسئلہ براڈ شیٹ ہے، براڈ شیٹ آپ کو گھیرے میں لے گا، آپ پاناما 2 سے گزرنے والے ہیں، اور عظمت شیخ جو ہیں وہاں شیخ عظمت کی بجائے اگر آپ جسٹس قیوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھول جائیں۔ لاسٹ 3 کوسچن، میرا ٹائم پورا ہو گیا، لاسٹ 3 کوسچن۔ یس بیٹے، آئی ایگری ود یو۔ مجھے سندھ میں بڑی شکایتیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ایز اے انٹیریئر منسٹر میں اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ میں FIA سے لوگوں کو شکایتیں ہیں، سائبر ونگ سے ہیں، گیو می سم ٹائم۔ سیکنڈ کوسچن، ایئرپورٹ پہ بہت سارے، آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ایکشن لیا، کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، دیگر ایئرپورٹ پر بھی مسافروں کو بہت زیادہ ایگریڈ موصول ہوتی ہے کہ ان کو تنگ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سسٹم بھی، جب ایک امیگریشن ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ اس کا ری چیکنگ ہوتا ہے۔ آئی ایگری ود یو، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، گیو می سم ٹائم۔ پیسے چلنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو خدشہ اس مرتبہ بھی پیسے چل سکیں گے کیا؟ کتنا ووٹ بکنے کا ہے اس میں کچھ پتہ؟ کس کا ووٹ؟ سینٹ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ وے آف الیکشن کیا ہوگا، اٹ ول بی اے سیکریٹ اور اوپن، لیٹ اٹ کم۔ اب کورٹ کے مسئلے میں جی بس اسی طرف اب 2 تیرے 2 ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں جو الیکشن کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں اس سے خطے اور پاکستان میں بھی تبدیلیوں کا کیا گیا ہے، اس پر کیا؟ دیکھیں، امریکہ میں جو صورتحال بنی ہے، جو بائیڈن نے فیصلے کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم ملکوں کے لیے کافی مثبت بات ہے۔ لاسٹ کوسچن، سر وزیر اعظم عمران خان صاحب روز اول سے پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا تھانہ کلچر کا حلقہ، اس کے متعلق جانتے تھے، اب 3 سال حکومت کو ہونے کو ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، پاکستان کا تھانہ کلچر کب بدلے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے تھانہ کلچر، تھانے اس وقت تباہ ہوئے جب لوگوں کو گھروں میں ASI کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، وہ آج SP بن گئے۔ جب بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے لوگوں کو ASI بنایا گیا، وہ SP بن گئے، سارے تھانے اور سارا قانون تباہ ہو گیا۔ آپ کر 100 ہی بولا بھائی، 85 سے 100 بولا، سب کے سامنے بولا۔ ویری گڈ کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن۔ دیکھیں، انٹیریئر منسٹری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے کہ 88 سے 90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے۔ لیٹ می فنش یار، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو سوال کر چکا ہے اب، نہیں آخری اسی کا ہے بس۔ اور ایران کا فینسنگ جو ہے وہ 40% فینسنگ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس سال میں افغان بھی پورا ہو جائے گا جون تک۔ اب میں احتیاطاً سال کہہ رہا ہوں، ویسے تو ٹائم میں جون دیا گیا 30، لیکن پاک فوج نے عظیم جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں۔ آلموسٹ افغانستان کور ہے، 90% کا مطلب ہے 10% بھی ایک آدھے مہینے میں ہو جائے گا۔ ایران میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک ہو۔ محبت سے، پیار سے، خلوص سے، کشمیری چائے پلائیں گے، دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے، پستے اور بادام والا کھائیں، آئے تو صحیح۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔